نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کا عنوان گفتگو ہے ہجرت الرسول الی الطائف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف جانا، طائف کا سفر۔ اس پر ابتدائی گفتگو گزشتہ درس میں نے کی اور آج اسی کا حصہ انشاءاللہ دوسرا حصہ مکمل کریں گے کہ فرمایا فلما نالت قریش من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما وصفنہ من العزا، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے وہ تکلیفیں پہنچی جن کا بیان ہو چکا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ ان سے مدد طلب کریں۔ وہاں پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ثقیف، تو یہ ایک بڑا قبیلہ تھا۔ تو قریش اگر اسلام قبول نہیں کرتے اور قریش اگر ممد و معاون دین کے نہیں بنتے تو اس کے بعد چونکہ مکہ معظمہ کے بعد اور قریب ترین جو شہر تھا انتہائی اہم تھا، اس کی اہمیت یہ ساری چیزیں میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، وہاں پر قبیلہ ثقیف کو دعوت اسلام دیتے ہیں، شاید وہ اسلام قبول کر لیں اور یہ اسلام پھر دنیا میں پھیلے۔ تو لم یقبلو، اس امید پر کہ جو اللہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام آیا، جو دین آیا، آپ ان کو دعوت دیں تو شاید وہ قبول کر لیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو میں نے عرض کیا کہ یہ مورخین کے دو قول ہیں، لیکن دونوں میں کوئی تناقض یا تعارض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مکہ معظمہ سے طائف تشریف لے گئے تھے۔ راستے میں پھر آپ کے زید بن حارثہ غلام وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے تھے۔ یہ ایک یعنی ایک یوں سمجھے کہ حکمت عملی تھی کہ آپ نے اپنے ساتھ نہ تو سواری پر جانا ہے اور نہیں آپ نے اپنے ساتھ کسی کو لے کر جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کہ اس کی اطلاع کسی کو نہ ہو، تو اسی لیے آپ نے سواری کا بھی استعمال نہیں کیا، اور اسی لیے آپ نے اپنے ساتھ بھی کسی کو نہ لیا، اکیلے تنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر فرمایا۔ طائف آج کل وہاں تو روڈیں بن گئی ہیں، آسانیاں ہو گئی ہیں، یہ 70-80 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن انسان اگر اس زمانے کے طائف کو دیکھے کہ مکہ معظمہ سے طائف جانا کتنا مشکل تھا، پہاڑیاں ہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں، سنگریزے ہیں، سڑکیں نہیں بنی ہوئی، راستے نہیں صاف ستھرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سفر تنہا طے کیا۔ تو چونکہ آنے جانے میں بھی وقت لگتا ہے، 80-90 کلومیٹر کا سفر کرنا اکیلے تو آسان نہیں ہے، تو اس لیے اگر ابتدا تا انتہا آنا جانا سب کو شامل کیا جائے تو یہ 1 مہینہ بنتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس قیام کو لیا جائے، طائف میں جو آپ نے قیام فرمایا وہ 10 دن ہے۔ تو یہ میں باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، قبیلہ وہاں پر 2 بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلہ حوازن تھا اور ایک قبیلہ ثقیف تھا، اور یہاں پر ضمن میں یہ بات عرض کرتا چلا ہوں کہ یہ جو ایک تو طائف کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، مکہ معظمہ کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، دوسرا ہمارے خاص کر کے پورے تھرو آؤٹ دی مسلم ورلڈ اس شہر کا ایک تعلق اور بھی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ بڑا گہرا تعلق ہے، اور ایک اس کا تعلق خود ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو اوورآل تمام مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے قرآن حکیم پر جو نکتے اور زبر زیر پیشیں لگائی گئی ہیں، یہ لگانے والا آدمی تھا حجاج بن یوسف، اور حجاج بن یوسف اسی شہر کا باشندہ تھا اور اسی قبیلے کا وہ فرد تھا، اور جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے ہاں جو اسلام پہنچا ہے انڈیا پاکستان میں، تو اس ریجن میں اسلام پہنچا، اس سے سب سے پہلا آدمی جس نے وہاں پر جا کر حکومت قائم وہ تھی محمد بن قاسم،
اور محمد بن قاسم بھی اسی شہر کا تھا اور اسی قبیلے کا تھا۔ تو یوں سمجھے کہ ہمارے ساتھ اس شہر کا ایک ڈبل تعلق ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اسلام پہنچانے والے لوگ اور انڈیا پاکستان میں سب سے پہلے جا کر اسلامی یعنی ایک مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے والا جو شخص تھا وہ محمد بن قاسم تھا، وہ اسی شہر کا تھا۔ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ شہر اس کے علاوہ بھی کیونکہ اس شہر کو بنانے میں ایران کا ایک اہم کردار ہے، یہ بیفور اسلام ہے، کئی ہزار سال پہلے کا معاملہ ہے یہ۔ تو یہ شہر باقی عرب کے شہروں سے ویسے بھی مختلف تھا۔ ایک تو اس کے محلِ وقوع گرمیوں کے لیے بڑے سازگار اس کا موسم ہوتا ہے، اور یہاں پر پھر بڑے بڑے صاحبان علم پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے کمال قسم کے انجینئر اور کمال قسم کے سائنٹسٹ، اور جنہوں نے بڑی انسانیت کے لیے بڑا کام کیا۔ تو یہاں کے بڑے بڑے صاحبان علم بھی لوگ ہوئے ہیں۔ یہ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اندازہ لگائیں، وہ نبی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو ان کو اولادیں کریں گے، پھر ان کے اولادوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ آگے میں انشاءاللہ سارا بات عرض کرتا ہوں۔ تو چونکہ یہ قبیلہ جس طرح مکہ معظمہ میں قریش ساری سرداری قریش کے پاس تھی، اسی طرح اس شہر کے سرداری قبیلہ بنو ثقیف کے پاس تھی۔ تو فجالس الیہم ودعاہم الی اللہ وکلمہم بما جاء بہ من اجالہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عام انسانوں کو بھی دعوت اسلام دی، اور اس قبیلے کے جو سردار تھے اور اس قبیلے کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو بھی دعوت اسلام دی، اور اس پیغام کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، یعنی قرآن حکیم اسلام۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ فَرَدُّوا عَلَيْهِ رَدًّا مُنْكَرًا۔ تمام اہل طائف نے، چاہے ان کا تعلق عوام کے ساتھ ہو یا ان کا تعلق خواص کے ساتھ ہو، یعنی سرداروں نے بھی اور عام لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع نہیں تھی کہ یہ ایسا لوگ کریں گے۔ نہ صرف انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ انتہائی سخت ترش رویہ بھی اختیار کیا۔ جب سب نے انکار کر دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرداروں کے ساتھ بھی ملاقات اپنے فرمایا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں ان سے ایک بات کہی، اور یہ ایسے عجیب لوگ تھے کہ مکہ معظمہ کے یعنی جو لوگ تھے اور یہ جو قبیلہ قریش ہے اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے دشمنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ایک بات ضرور کرنا کہ یہ جو میری تمہارے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، میں نے یہاں پر جو پیغام حق دیا ہے، اس کے نتیجے سے اور سارے معاملات سے اہل مکہ کو مطلع نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ وہ تو آلریڈی دشمن تھے، وہ تو پہلے ہی اسلام کے راہ رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ اگر جب یہ بھی انہیں پتہ چلا نا کہ اہل طائف نے بھی انکار کر دیا ہے تو وہ اور سخت ہو جائیں گے۔ یاد رکھ لیں کہ جب ایک آدمی کے ساتھ دوسرا مل جائے تو وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی میں کوئی ایک انسان بھی آگے آ جائے نا تو پھر معاملات ذرا بہتر ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ دونوں چیزیں ہیں، ہر انسان دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، برا برے کو مضبوط کرتا ہے، اچھا اچھے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے 10 سال مکہ معظمہ کے لوگوں کو دعوت اسلام دی ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، اب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ اگر اس بات کا پتہ چل گیا نا اہل مکہ کو تو وہ اور مضبوط ہو جائیں گے کفر پر۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے یہاں آنے کی تم نے ان کو بتانا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسے عجیب لوگ تھے، یہ اس بات کو بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔
یعنی یہ بھی نہیں کہ ہم اہل مکہ کو نہیں بتائیں گے، آپ نے جو کچھ ہم نے یہاں جواب دیا، جو کچھ آپ کے وہاں ہم بتائیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ فرما لیا واپسی کا۔ اب اندازہ لگائیں کتنے سخت دل لوگ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے دین کے لیے۔ آج ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایک لفظ دین کے حق میں کہنے کی توفیق نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان سرداران، ان جو قبیلہ تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ جس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا تھا نا، اس راستے پر بچوں کو، جوانوں کو، غلاموں کو، اہم لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، اور یہ 5 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ 5 کلومیٹر کا راستے پر کھڑے کر دیے گئے نوجوان، اور نوجوان عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پتھر لے کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس جائے نا تو دونوں راستے کے دونوں سائڈوں پر، ادھر بھی درمیان میں وہ راستہ تھا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنا تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے تو آپ ان پر پتھر مارو۔ تو صرف پتھر بھی نہ مارتے، وہ ظالم ایسے تھے کہ پتھر بھی نہ مارتے، لیکن پتھر مارنے کے بعد پھر چیخیں بھی مارتے، خوشی کے ساتھ اچھلتے کودتے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارا ہے۔ یہاں تک پتھر مارے اور سنگ باری کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، اور آپ کے دونوں پاؤں اور جوتیاں لہو سے بھر گئے۔ کیسے ظالم لوگ، کیسے ظالم لوگ تھے یہ! اندازہ لگائیں، میں نے پہلے عرض کر دیا اسلام کیسے پہنچا ہم تک، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے انہیں آزاد فرما دیا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ ادھر سے پتھر آتا تو آپ نے جسم آگے کر دی، ادھر سے پتھر پھر ادھر بڑھ کر، یعنی کوشش کرتے کہ جو بھی پتھر مارے وہ پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے، وہ مجھے ہی لگے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا، اور کئی کریک اور کئی کے زخم آ گئے ان کے سر پر پتھر باری اور سنگ باری سے۔ یہی 5 کلومیٹر کا سفر ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے فرمایا، حتیٰ کہ یہی قبیلہ قریش کا ایک بڑا سردار تھا، عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے تھے یہ، ان کے وہاں پر جاگیر تھے، اور وہاں پر ان کا ایک باغ تھا، تو وہاں کھجوروں کا باغ تھا، اور یہ طائف سے باہر نکل آئے، یہ 5 کلومیٹر کا سفر طے کیا وہاں پر سستانے کے لیے۔ اور پھر یہ راستے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی برس رہے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو یہ ظالم، یہ جو بیوقوف اور احمق، اور یہ جو نوجوان طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا سنگ باری کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے، یعنی یہ بھی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر تو تھوڑی دیر آرام ہی کرنے دیں۔ حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ کا باغ آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، اور چونکہ یہ بھی ایک سردار، تو یہاں سے پھر وہ ظالم واپس ہوئے 5 کلومیٹر تک سنگ باری کرتے کرتے اس باغ تک آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ کے باغ تک جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ اور زخموں کی وجہ سے کچھ آرام کرنے کے لیے
یہاں کھجور کے ایک درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس باغ میں۔ اب اس کے دو بیٹے تھے ابن ربیعہ کے، عتبہ بن شیبہ، تو یہ دیکھ رہے تھے، تو جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس باغ کے نیچے بیٹھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھ کر ایک دعا فرمائی، اور یہ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے عتبہ بن ربیعہ کے بیٹے، عتبہ بن شیبہ ابن ربیعہ کے بیٹے جو ہے نا، یہ عتبہ اور شیبہ یہ دیکھ رہے تھے یہ سارے منظر کو، اور یہ بھی ان کا تعلق اصل میں مکہ معظمہ میں سے تھا، قبیلہ قریش سے تھا، ان کی وہاں جاگیریں تھیں، یہ وہاں گئے ہوئے تھے اپنی جاگیر میں، اور یہ باغ انہی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم الیک اشکی ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، پوری لمبی دعا ہے، نہ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ پاک یہ لوگ، میں کمزور ہوں، اور یہ لوگ اتنے ظالم ہیں، ان کے حوالے تو نے کیا کہ جو جن کے رحم ان کے قریب بھی نہیں گزرا، پتھر ہیں بلکہ پتھروں بھی زیادہ سخت ہیں ان کے دل۔ تو میرے مولا اگر تو اپنے غضب اور غصے سے بچا لے اور تیری رضا حاصل ہو جائے تو پھر میرے لیے یہ تکلیفیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مولا صرف تیری رضا چاہیے، تیرے غصے غضب سے پناہ چاہیے، اگر تو راضی ہو جائے تو پھر یہ دنیا کی مصیبتیں میں برداشت کر لوں گا۔ کیوں؟ فرمایا تمام تر قوتوں کا مالک تیری ہی ذات ہے، تو ہی اس کائنات کا خالق ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہ جو ابن ربیعہ کے یہ جو اس کے دو بیٹے انہوں نے جب یہ دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر، تو ان کے دل میں کچھ تھوڑی سی شفقت آئی، یعنی یہ پھر تھوڑا جا ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ تو ان کے ایک غلام تھا جو عیسائی تھا، عداس اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ جب یہاں گورو کے جو نے ایک گچھا لے لو اور جا کر ان کو دو، چونکہ ویسے بھی یہ مکہ معظمہ کے تھے، یہ جانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اتنی انہوں نے یہ کیا، حالانکہ اندازہ لگائے جو نبی وسلم کا بھی تعلق قریش کے ساتھ، یہ بھی قریشی تھے، تو وہ جو قبائلی عصبیت تھی نا، قبیلے کی، خاندان کی، برادری کی، وہ ان میں تھوڑی سی بیدار ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک انگوروں کا ایک گچھا دیا اپنے غلام عداس کو، اور کہا کہ جا کر ان کو پیش کرو۔ جب عداس نے آ کر وہ انگوروں کا گچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھا اور کہا کہ آپ تناول فرمائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر اپنا ہاتھ انگور کی طرف بڑھائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھے۔ جب بسم اللہ پڑھی تو عداس یہ کہنے لگا بھائی یہ جو آپ نے کام کیا، یہ جو الفاظ آپ نے کہے ہیں، یہ اس علاقے میں تو نہیں کہے جاتے، میں نے کبھی کسی سے کھانا کھانے سے پہلے یا کوئی استعمال کرنے سے پہلے یہ میں نے نہیں سنا۔ یہاں سے سلسلہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ آغاز ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تو کس شہر سے ہے اور تیرا کیا دین ہے؟ تو کہنے لگا میں عیسائی ہوں، مذہب کے اعتبار سے میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں، اور میرا شہر، میرا تعلق ہے عراق کے ایک علاقے نینوا سے۔ اس کے نئی نوابی اس کا پروننسیشن ہے، نینوابی، نینوا بہتر رہتا ہے۔ موصل، یہ جو کردستان ہے عراق میں آج کل، موصل شہر کے قریب ہی ایک جگہ ہے نینوا، تو میرا تعلق وہاں سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف بن متا کا علاقہ، یونس بن متا، حضرت یونس علیہ السلام، یہ ان کا ایریا ہے، یہ ان کا گاؤں ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، وہاں سے تم۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت یونس علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی، ہم بھائی ہیں نبوت میں، تو بھائی کو خبر ہوتی ہے نا۔ تو جب یہ کہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو یہ جھکے اور جھک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بھی چوما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بھی چوما۔ اور یہ سارا منظر وہ عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے، یعنی ربیہ کے دو بیٹے تھے نا، جو وہ سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ بھائی، ہم نے تو تجھے بھیجا تھا انگور دینے کے لیے، تو بھی اپنا دین بدل گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ اب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو ایک جگہ ہے نخلہ۔ جب نخلہ کے مقام پر آپ پہنچے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ تو جب نماز رات کے وقت آپ نماز ادا فرما رہے تھے تو ترکی کے جنوں کے ایک قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، جن تھے ترکی کے۔ تو جب یہاں سے گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حکیم کی تلاوت کو سننے کے لیے یہ جن آ گئے اس مقام نخلہ پر۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، فَاسْتَمَعُوا لَهُ، فلما فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا فلما فارغ من صلاتہ ولوا الی قوم منذرین قد آمنوا وجابوا الی ما سمعوا۔ تو اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس وہ جن آئے اور انہوں نے قرآن پاک سنا تو بس پھر وہیں ٹھہر کے انہوں نے کہا یہ کمال اللہ کا، یہ کلام ہے۔ تو جب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو جنہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے یہ ترکی کے جن، اور یہاں پھر کہا کہ پہلے ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، یہ واپس آئے تو انہوں نے ترکی میں آ کر، اپنے علاقے میں آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی، قرآن حکیم کی تبلیغ شروع کی کہ بھائی ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور قرآن پاک کو سنا ہے، یہ وہی کتاب ہے جو کہ وہ اسی رب کی کتاب ہے کہ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن تورات نازل کی، یہ بھی وہی۔ تو پھر اس طرح جنوں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مرتبہ آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اور یہ جن ترکی کے تھے۔ تو یہاں پر پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا پھر واپس اپنے علاقے میں چلے گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے اللہ پاک نے فرمایا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، اور دوسرا یہ جو سورہ جن میں جن کا ذکر ہے، یہ بھی یہ واقعہ نہیں، وہ اللہ واقعہ الگ ہے اور یہ واقعہ الگ ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آئے تو پھر واپس تشریف لے آئے، تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ اب راستے میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھی نکل آئے اور
اس باغ سے بھی باہر تشریف لائے، کچھ سفر فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سستانے کے لیے آپ بیٹھے تو اوپر دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ تو آپ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ آ کر اللہ کا سلام بھی عرض کی، السلام کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کیا، اور ساتھ کچھ فرشتے بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا وسلم یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، یہ فرشتہ ہے ہوا والا، یہ فرشتہ جو فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں وہ بتائیں۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ کے حکم کے تابع کر دیا ہے۔ یہ طائف والوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ اگر کہیں گے تو یہ پہاڑوں والا فرشتہ دونوں پہاڑوں کو اٹھائے گا اور ان پر پھینک کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، طائف شہر کا ہی نام و نشانہ مٹا دیتے ہیں۔ ہوا والے فرشتے کو اگر کہیں گے تو وہ اس شہر کو یہاں سے اٹھا کر بکھیر دے گا دنیا میں۔ مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں، جو مختلف فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں، ہر ایک نے اپنی خدمات پیش کی۔ تو سب کا جو منتہا تھا، رزلٹ تھا، وہ اہل طائف کی تباہی تھا۔ اہل طائف کو بے نام و نشان کرنا تھا، مٹانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی گفتگو سننے کے بعد فرمایا کہ یا اللہ پاک، میں اس کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا، رحمت بن کر آیا۔ اگر ان لوگوں نے دین قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، تو اس کا معنی میں یہ نہیں کہ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں اور ان کا نام و نشان مٹا دوں۔ اگر یہ قبول نہیں کرتے تو اس کے باوجود میں نہیں نہ کسی کی خدمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا کہ ان کو تباہ فرمایا، نہیں، یہ اگر قبول نہیں کرتے نہ کریں، لیکن ان کی نسلیں دین ضرور قبول کریں گے، ان کی نسلیں دین ضرور قبول کریں گے۔ پھر ایسے ہوا، آج الحمدللہ مکہ معظمہ میں بھی اور طائف میں بھی ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے، 100% لوگ مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ قبول نہیں کرتے نہ کریں، ان کی نسلیں قبول کریں گے۔ یہی لوگ پھر بعد میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو اس کے بعد یہ لوگ بھی، مکہ معظمہ کے لوگ بھی، طائف کے لوگ بھی، خود چل کر مدینہ منورہ میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر آئے تھے۔ مکہ معظمہ کے لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے دن قبول کر لیا، لیکن یہ طائف والے لوگ خود چل کر گئے تھے۔ انہوں نے جا کر پھر اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر۔ تو نبی نے فرمایا اگر یہ قبول نہیں کرتے نہ کریں، ان کی نسلیں قبول کریں گے۔ اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہے، ہم جو مسلمان ہیں کروڑوں کی تعداد میں انڈیا پاکستان میں، یہ اس کا یہی سبب بنا تھا محمد بن قاسم۔ اور پھر آج جو پوری روئے زمین پر قرآن پاک ہمارے لیے پڑھنا بڑا آسان ہے، اس کے سبب یہاں ہی کا باشندہ وہ گورنر تھا حجاج بن یوسف، یہ بنا۔ نبی سے فرمایا اس لیے آپ رحمت عالم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ اگر کلمہ نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، ان کے نسلیں ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اس میں لیسن ہے، سبق انشاءاللہ آئندہ دروس میں لیسن عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت والفتح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔